بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو 5ویں جماعت سبق نمبر 3۔ اس سبق کا نام ہے ٹرک کس نے نکالا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے اور آپ نے غور سے ریڈنگ سننی ہے اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے۔ سبق کا نام ہے ٹرک کس نے نکالا۔ اہم الفاظ ہیں چپک، پھنسنا، تجویز، معذرت، ہجوم۔ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹڑی گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں۔ اس پل کے ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، ہسپتال اور بازار تھا، یعنی پل کی دو طرفیں تھیں اور پل کے ایک طرف پہ آبادی تھی اور دوسری طرف بچوں کا اسکول بھی تھا، ہاسپٹل بھی تھا اور بازار بھی تھا۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا ہو۔ یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ ایسے اس کے نیچے پل کے نیچے پھنس گیا۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن سب بیکار۔ یہ دیکھیں، ٹرک کی وجہ سے ٹرک ادھر پھنسا ہوا ہے اور یہ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں پیچھے پھنس گئی ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ رش ہو گیا۔ رش کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اب اگلے پیج پہ پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ جی بچوں، تو ہم اگلے پیج پہ آ چکے ہیں۔ ہم اس پیج پہ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا۔ آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ لوگ بے چین ہو کر اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگا، جس نے اتنا اونچا ٹرک پل کے نیچے لا پھنسایا، اور کوئی متعلقہ ذمہ داران کو بلانے کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ متعلقہ ذمہ داران یعنی موٹر وے پولیس ہو سکتی ہے اور جو لوگ اس کے متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ موٹر وے پولیس جو ہے جو وہ اس کو ٹریفک کے اس ازدحام یعنی اس رش میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی۔ بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ اب بھی جوں کا توں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے، پھر ٹرک نکال کر پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے۔ اسی دوران میں تعمیرات کے ماہر، انجینئر، ریلوے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں آ پہنچے۔ میں نے کہا نا، ٹریفک پولیس والے وہ بھی وہاں آ گئے۔ ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑا جائے اور ٹرک کو باہر نکالا جائے۔ کسی بھی تجویز پر اتفاق ہو پا رہا تھا کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ یعنی آپ لوگوں کو بچوں بات سمجھ آئی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اوپر سے جو پل ہے پل کو توڑ دیا جائے اور ٹرک کو نکال لیا جائے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ٹرک کو اوپر سے توڑ دیا جائے اور ٹرک کو باہر نکال لیا جائے، پل کو کچھ نہ ہو۔ اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا۔ گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہو گئے، لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ لوگ کبھی پل کو دیکھتے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسکول بس میں ایک ذہین بچہ بہت دیر سے بس کی کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔
اچانک بچے کے دماغ میں ایک خیال کوندا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ جلدی سے بس سے اترا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا ان افسران تک پہنچا جو مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے۔ پہنچتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم انکل، مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ اس آواز نے پر سب نے مڑ کر اس ننھے مننے سے طالب علم کی طرف دیکھا جو گلے میں بستہ لٹکائے ہجوم کے بیچ کھڑا تھا۔ یہ والا بچہ آیا اور آ کے افسر کو، جو افسر ہیں ان کو کہہ رہا ہے۔ پہلے تو کوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اس سے کبھی عقل مندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں۔ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں، بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں، جی بچوں، تو اس کی ہوا نکالنے سے کیا ہوگا؟ شاباش، سوچیں آپ لوگ۔ جی بچوں، تو آپ لوگ بھی سوچیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور کیا کیا طریقے جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ ہم اگلے پیج پہ جاتے ہیں تو اس بچے نے کیا کہا کہ اس کی ہوا نکال دیں پیروں سے، پھر کیا ہوگا؟ تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی اس بات پر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ ننھے طالب علم کی یہ تجویز انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں سے ہوا نکال کر کم کر دیں۔ لوگوں نے حکم پر عمل کیا، پہیوں کی ہوا کم ہو گئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور کہا، اس ننھے طالب علم کی ذہانت نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ دیکھیں اب ہوا نکل گئی ہے نا۔ پھر وہاں کیا ہوا آگے ہم دیکھتے ہیں۔ وہاں موجود سارے لوگ اس ذہین بچے کو دیکھنے لگے جس نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بہت بڑا انعام دیا گیا۔ اس بچے کی ذہانت کا چرچا پھیل گیا، اخبارات میں اس کی تصویر چھپی اور اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اسے مبارکباد دی اور یوں ایک پل ٹوٹنے سے بچ گیا۔ جی بچوں، تو کیسی لگی آج کا یہ سبق؟ یہ تو بڑی مزیدار کہانی تھی ایک۔ یہ بچوں مزید جانتے ہیں، یہ انکل ہیں کوئی، یہ پینسل والے انکل، یہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفہ کریم رندھاوا دنیا کی پہلی کم عمر پاکستانی طالبہ تھی جس نے صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ انجینئر بننے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ تو یہ عرفہ کریم ہماری پاکستانی ایک بچی تھی 9 سال کی عمر میں۔ تو بچوں آپ لوگ 5 کلاس میں ہیں تو آپ لوگوں کی عمر یقیناً 10 سال، 11 سال، 12 سال ہوگی۔ تو بچوں آپ لوگ بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کی ریڈنگ آج مکمل ہو چکی، پڑھائی مکمل ہو چکی، آپ اس کی پڑھائی مکمل کریں اور یہ کہانی پھر آپ اپنے والدین کو سنائیں کہ کیسے ایک ذہین بچے نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔